أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساری کی ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہو جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سب کے آخری نبی و رسول ہیں، ہادی و رہبر ہیں. آج دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں سلسلہ وار درس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے تمام درسوں میں شیخ بن باز عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا جو کتابچہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ اس کے تحت درس چل رہے تھے. آج چونکہ ہم ماہ ربیع الاول کے درمیان میں ہیں اور ماہ ربیع الاول یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کے متعلق جو ہمارے درمیان غلط فہمیوں کا پایا جانا اور طرح طرح کے رسم و رواج جو ہم نے بنا لیے ہیں اس پر روشنی انشاءاللہ ڈالی جائے گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی ہمارے لیے جو طریقہ کار جو ہمیں لینے ہیں، جو اسوہ جن کو بنانا ہے، وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے یہ صاف اعلان کر دیا. لیکن آج ہماری زندگی اس کے مختلف ہے. خاص کر اس ماہ مبارک میں، اس ماہ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ہٹ کر کے اعمال کرنے لگے ہیں اور کر رہے ہیں. اسی ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کے متعلق شیخ نعیم اللہ حفظ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. وہ مدعو کیے گئے ہیں اور انہوں نے قیمتی وقت ہمیں دیا ہے جو اس ماہ مبارک کے متعلق اپنا بیان رکھیں گے. اور درس کا عنوان جو بیان ہے آپ کا، اس کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی حکم ہے. اس کے متعلق آپ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی حقیقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور جو نئی ایجاد عید میلاد النبی کے نام پر ہم نے کی ہے،
इसकी शरई हैसियत क्या है। तो बिला ताख़ीर हम शेख को दावत देंगे। इससे पहले हम कुरान मजीद की तिलावत के लिए हाफिज़ अब्दुल खालिक को दावत देते हैं कि वो दर्स के आगाज़ के लिए कुरान मजीद की तिलावत करें। फ़लियतफ़द्दल हाफिज़ अब्दुल खालिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। ये थे हाफिज़ अब्दुल खालिक जो हमें कुरान मजीद की क़राअत से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। जैसे कि हमने दर्स के उन्वान को बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरई हुक्म, ये उन्वान वक्त के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। तमाम हाज़रीन और सामाईन इस उन्वान को बग़ौर सुने और हत्तल इम्कान दलाइल पर अमल करने की फ़िक्र करें, क्योंकि अमल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अमल का नतीजा भी हम बखूबी जानते हैं कि क्या हमको मिलने वाला है। आज अमल न करने ही की वजह से हम पर बहुत सारी मुसीबतें आन पड़ती हैं और अगर हम इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो हमें कुरान व हदीस के तमाम दलाइल पर अमल करने की फ़िक्र करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासकर सीरत को अपनाना चाहिए, तमाम बुराइयों से बचते हुए
نیک کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ جیسا کہ ہمارے درمیان معروف ہیں، شیخ حفیظ اللہ یہاں اسلامی جو دعوت ہے اس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں بھی انہوں نے میسر کیا ہے، اور گاہے بگاہے آپ دینی فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ شیخ نعیم اللہ حفیظ اللہ آج بھی ہمارے درمیان وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آج ہم ان کے درس سے مستفید ہوں گے۔ فلیتفضل مذکورا شیخ نعیم اللہ حفیظ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه دعاء إسماعيل عليه السلام، حيث دعا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آج میرے لیے یہ نہایت مسرت کی بات ہے کہ ایک لمبے عرصہ کے بعد، غالباً 4-5 مہینے کے غیاب کے بعد، الحمدللہ آج آپ احباب سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ محفلیں ہی اصل میں مومنوں کی جان ہیں، مومنوں کی روحانیت کا اور ان کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ ہمیں ہزاروں ایسی محفلیں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محافلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر ہو، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائق صد مبارکباد ہیں دار عبداللہ ابن عمر کے منتظمین، محتمین، ہمارے محترم احمد بھائی، ان کے بھائی اکرم بھائی، شیخ اخلاق صاحب اور دیگر یہ نوجوان ساتھی۔ اللہ ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان مجالس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور دین کو سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائی، وقت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس سے پہلے پیدائش، ان کے بارے میں علمی اور تاریخی نقطہ نظر کیا ہے۔ وفات کے بارے میں تو معاملات واضح ہیں، اس کی تاریخ تو حدیث کی کتابوں میں بھی واضح موجود ہے، دن تک واضح موجود ہے۔ البتہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے لا تعداد اختلافات اور اقوال موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی پیدائش کے حوالے سے ایک تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، وہ ہے عید میلاد النبی، جسے عربی میں مولد الاحتفال الرسول کہا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم۔
یہ بات تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک ایسے وقت میں تشریف لائے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ جاہلیت عروج پہ تھی، اندھیرے تھے، لوگ روشنی کے ترسے ہوئے اور محتاج تھے کہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا آئے۔ جہالت کے اندھیرے تھے اور وہ چیزیں تاریخ نے اپنے سینے میں سمائی اور کائنات تک منتقل کی، وہ جاہلانہ اعمال اور رسوم بیان کی جن کا ذکر اس سے پہلے تاریخ میں کہیں ملتا ہی نہیں، اور ان سب چیزوں کی بنیاد اور سبب وہ جاہلیت تھی کہ لوگ علم سے محروم تھے اور جاہلیت عروج پہ تھی، کہ اللہ نے ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ کی بعثت کے حوالے سے جتنے اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ جی آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل کیا ہے ہم جانتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ابرہہ جو یمن کا ایک بادشاہ تھا جس نے بیت اللہ پہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی، جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اور بعد اہل سیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کا جو واقعہ ہوا اس سے 2 مہینے بعد یا 55 دن کے بعد ہوئی۔ جو ہاتھی والا واقعہ ہوا اس کے 55 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ہوئی۔ اسی طرح کے اور بھی کئی قرائن اور دلیلیں اور بنیادیں جو محتاط اہل سیر نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہر وہ تاریخ دان جس نے سیرت پہ کتاب لکھی ہے، جو محتاط بھی ہو اور محقق بھی ہو، صرف عام سیرت نگاروں کی طرح مکھی پہ مکھی مارنے والا نہ ہو، تحقیق سے بات کرنے والا ہو، ایسے تمام حضرات نے، کسی محقق نے، کسی سیرت نگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کوئی تاریخ اپنی کتاب میں بیان نہیں کی، کوئی تاریخ۔ آپ الرحیق المختوم کو لے لیں، مشہور کتاب ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کے اندر ایک تاریخ کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ البتہ الرحیق المختوم جس کتاب کا خلاصہ اور اختصار ہے، یعنی رحمت للعالمین، آپ اس کو لے لیں۔ قاضی سلمان منصور پوری کسی طرح بھی ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہی نہیں مانتے۔ انہوں نے پورا ایک چارٹ بنا دیا اپنی کتاب کے اندر، ایک نقشہ بنا دیا ہے، وہ مانتے ہی نہیں سرے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے پیچھے سیرت کی کتابوں میں چلے جائیں، آپ کو کسی تاریخ کی بڑی کتاب میں، البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ، تاریخ اسلام ذہبی کی، تاریخ اسلام کسی اور کی لے لیں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق لے لیں، اور بڑی بڑی کتابیں۔ اس سے پہلے سیرت ابن ہشام، جس کو سب سے پہلی سیرت کی مستقل کتاب مانا جاتا ہے، کسی سیرت نگار نے بھی باضابطہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو اپنی کتاب کے اندر فکس نہیں کیا، اور اگر کسی پرانے بندے نے نقل بھی کیا ہے تو قیلہ کے قول سے، یعنی ایسا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بات کو مستند نہیں ہے۔ اور اگر قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی تحقیق کو مان لیا جائے
اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ یا محرم بنتا ہے یا رمضان بنتا ہے. ربیع الاول بنتا ہی نہیں سرے سے. ہمارے حضرات اٹھے، ایک نے کہا جی 12 ہے، اور دوسرے گروہ اٹھے نہیں 12 نہیں جی 9 ہے. دونوں کے پاس، دونوں گروہوں کے پاس اس بات کا اثبات کرنے کے لیے کوئی پکی دلیل موجود نہیں ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا اور پیچھے لے لیں. نبی جب دنیا میں آتا ہے، سوائے چند ایک انبیاء کے جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے خوشخبری دے دی کہ بیٹا دیں گے اور نبی ہوگا، سوائے چند ایک انبیاء کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہیں کہ آپ کے دنیا میں آنے کے وقت ایسی کوئی بات کسی کو نہیں پتا تھی کہ یہ نبی ہوگا. کوئی غیب نہیں جانتا تھا. اور اگر ایسا لوگوں کو پتا ہوتا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی ذات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ایسا اہتمام ضرور کروا دیتے، کوئی ایسا ثبوت ضرور مہیا ہو جاتا جس کی بنیاد کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی کہ فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب اس بات کو اب تھوڑا سا پیچھے بھی لے چلیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس مناتے ہیں کس تاریخ کو؟ 25 دسمبر کو. ساری دنیا جانتی ہے 25 دسمبر کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس کے نام سے مناتے ہیں. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے تو قرآن کے تحقیق کی روح سے، قرآن مجید کی آیات کی روح سے سرے سے ہی یہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہ مہینہ بنتا ہے نہ تاریخ بنتی ہے. کیوں؟ سورہ مریم کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو اللہ نے انہیں کیا کہا کہ کھجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھو، تساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تر کھجوریں ہم برسائیں گے. فکلی وشربی، ساتھ ہی نہر تھی، کہا یہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجور کی فصل، کھجور کا موسم وہ شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے. جن دنوں میں تازہ کھجوروں کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ دن خاص طور پہ، وہ ایام خاص طور پہ شدید گرمی کے دن ہوتے ہیں. جبکہ دسمبر کا مہینہ پوری دنیا میں اپنی سردی کے حوالے سے مشہور ہے. کیا پتہ چلا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہی نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کی تاریخوں کے حوالے سے اور بالخصوص ان کی پیدائش کے حوالے سے دنیا کے اندر اختلافات رہے ہیں. اور یہاں میں ایک اور نقطے کی بات بیان کر دوں. یہ اختلاف اور ان کے اختلاف کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا ایک سبب کہ رب العالمین خود ایسا چاہتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں کے اندر مخفی رہے، وگرنہ جو آج امت محمد کے اندر ہو رہا ہے عید میلاد النبی کے نام پہ، اگر یہ تاریخ فکس ہو جاتی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری امت تھوڑے بہت فرق سے ساری کی ساری امت اس کام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن آج اگر امت کا ایک بڑا گروہ اس چیز کو مانتا ہے تو الحمدللہ اس کا ایک بڑا انکار کرنے والا بھی ہے. کوئی تاریخ کے اختلاف کی وجہ سے انکار کرتا ہے، کوئی الحمدللہ بہتر عقیدے کی وجہ سے انکار کرتا ہے، کوئی اپنے طرح اپنے معاملات کے ذریعے سے اور اپنے فہم کے ذریعے سے لوگ انکار کر رہے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. وگرنہ اگر یہ چیزیں کلیئر ہوتی، دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کے نام کے حوالے سے ایک دن خاص طور پہ فکس ہو جاتا، اگر یہ چیز کلیئر ہوتی اور پوری دنیا اس کام کے اندر مبتلا ہوتی. اور ہم دیکھتے ہیں صرف یہی چیز نہیں، آپ قرآن دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، کئی چیزیں جو رب العالمین نے انسانیت سے مخفی رکھی ہیں،
مثال کے طور پہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے جو انہوں نے یاجوج ماجوج کے آگے قائم کی ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ دیوار منظر عام پہ آئے گی، یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہیں، آج بھی قید ہیں، وہ اس کو توڑ دیں گے، اللہ کے حکم سے وہ ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ من کل حدب ینسلون، وہ ہر رکاوٹ کو پھلانگتے ہوئے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن وہ آج تک دیوار کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، کسی نے اس کا انکار ہی کر دیا، کسی نے اس کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا، کسی نے کہا نہیں فلاں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے کہا ٹوٹ گئی، کسی نے کہا باقی۔ کیوں؟ رب العالمین ہمارے عقیدوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، رب العالمین ہمارے معاملات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بہترین عمل کے اعتبار سے اور سکون کے اعتبار سے وہ سب سے بہترین چیز، ایک سب سے بہترین چیز وہ عقیدہ صحیحہ ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر آمنا و صدقنا، یہ دو کلمات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ مانتا بھی ہوں اور یقین بھی ہے، اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے، ورنہ جتنا بحث میں الجھتا چلا جائے گا، جتنا وہ بحث کے میدان میں آگے جائے گا، وہ گمراہی کے رستے پہ نکلتا جائے گا۔ تو یہ بات مختصراً جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے میرا اپنا ذاتی نظریہ بھی قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کے نظریے کے عین مطابق کسی طرح بھی ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سرے سے ہی مہینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو، اور قاضی صاحب ایک زبردست عالم تھے، قاضی سلمان منصور پوری ایک نہایت ذہین اور زبردست عالم تھے، انہوں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد اور پوری ذمہ داری سے اپنی کتاب کے اندر ان تمام بحوث کو نقل کیا ہے۔ جو بندہ چاہے اس کتاب کو اردو زبان میں موجود ہے، ہندی کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کر کے اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ وہ کلیئر ہے، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں، سوائے اس کے کہ ایک دن 11 یا 12 کا یہ اشکال موجود ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا اشکال نہیں جس کے اوپر انسان اتنی لمبی چوڑی بحث کر سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ تو ایک تحقیقی سی بات تھی کہ 12 ربیع الاول کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کس حد تک شرعی عمل ہے۔ میرے بھائی، محبت انسان کے جذبات اور فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن رسول اللہ سے محبت وہ جذبات اور فطرت کے درجات سے بہت آگے، وہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور بہترین صحابی جناب عمر رضی اللہ عنہ کو سوال کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بخاری کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے، کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ساری دنیا سے زیادہ، اور زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اور زیادہ، مال و دولت سے زیادہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیا اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی ذات سے بھی زیادہ؟ اب ہم لوگ کیا ہیں، ہم اپنی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن حاشا وکلا ہم اپنی محبت کے دعووں میں جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے۔ اب ہم سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو، ہم بغیر سوچے سمجھے یہ جواب دیں گے اللہ کے رسول سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور باہر نکل کے آپ کو ثابت کرنا پڑ جائے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں کتنی محبت ہے، ساری محبت کی ہوا اسی وقت نکل جائے گی۔ کیوں؟ کہ اپنا آپ اور اپنی ذات اور اپنی جان یہ ہر انسان کو پیاری ہے، اور اتنی پیاری ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کا اشارہ کیا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں پھینکے جانے کی باری آئے گی تو کیا ہوگا؟ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ میری ماں کو پھینک دے، باپ کو پھینک دے، بیوی کو پھینک دے،
اولاد کو پھینک دے، دوستوں کو پھینک دے، ساری انسانیت کو پھینک دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنا آپ بہت پیارا ہے، اور جہاں انسان کی اپنی ذات کی بات آئے وہاں انسان اولاد کی پرواہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، ان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میری اپنی جان موجود ہے سب کچھ ہے، اگر میں مر جاؤں تو ان سب کا مجھے کیا فائدہ۔ جناب عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر اپنے آپ سے بھی زیادہ؟ انہوں نے بالکل دیانتداری سے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اپنی ذات سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا تھا کہ عمر میلاد منا لینا، محبت پوری ہو جائے گی، ایمان پورا ہو جائے گا۔ عمر بازار میں جھنڈیاں لگا لینا، گانوں کے اوپر رقص کر لینا، ڈول باجا بجا لینا۔ بلکہ اللہ کے رسول نے صرف ایک بات کہی کہ عمر جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ میں نے آج جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی، جو ان سارے کاموں کے سرخیل اور بانی ہوتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، وہ سب سے بڑے علاقے کے بے دین، مسجدوں سے دور، اللہ سے دور، نمازوں سے دور، اور ان کے نزدیک یہ زندگی کا فلسفہ بن چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن بازار سجاؤ، گلی سجاؤ، ڈھول باجے بجاؤ، کھانے کھلاؤ، تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قسم، ایسی محبت اللہ رب العالمین کے ہاں قطعاً کسی وقت کی حامل نہیں ہے، بلکہ ایسی محبت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی ذلت کا ذریعہ اور سبب ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میلاد، اگر تم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہو، صحابہ کی برسیاں مناتے ہو، صحابہ کا یوم ولادت اور یوم وفات مناتے ہو، تو پھر میں سوال کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس منانے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر طاہر القادری کو گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس مناتا ہے، وہ تمہارے ہاں غلط ہے، اور تم رسول اللہ کا میلاد مناؤ وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہودیوں کے ہاں 3 عیدیں ہیں جو ان کی سب سے بڑی عیدیں ہیں، اور ان میں سے 2 عیدیں، ایک وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی نسبت سے مناتے ہیں، اور ایک اپنے جد اعلیٰ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب علیہ السلام کی مناسبت سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں عید کیوں نہیں مناتے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، بہترین انبیاء میں سے تھے، ان کی عیدیں کیوں نہیں مناتے؟ رب العالمین نے ان کا نام جو 17 بہترین انبیاء جن کا ذکر قرآن میں کیا ان کے اندر بیان کیا ہے، ان کی عیدیں کیوں نہیں مناتے؟ جواب سادہ سا ہے کہ ہم نے محبت کے لیے اپنے معیار رکھے ہیں، ہم نے محبت کے لیے اپنے طریقہ کار رکھے ہیں، ہماری محبت کا اپنا طریقہ اور فلسفہ ہے، جبکہ ہم اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو محبت میں سچے، اپنے دعوے میں سچے، اپنے عمل میں بہترین، ان کے طریقے کو نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ وہاں 2 چیزیں تھیں، دعویٰ سچا اور اس کے اوپر عمل۔ صرف دعویٰ نہیں، ہمارے پاس دعویٰ ہے اور وہ بھی جھوٹا، اور جب عمل کرنے کی باری آئی تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ عمر جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، تو جناب عمر نے انہی قدموں پہ جو بات کہی تھی، وہ دل کے سچے، ارادے کے سچے، عمل میں بہترین، ان کے عقیدے میں کوئی شک نہیں تھا، ان کے معاملات میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن حب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا یہ ایمان کا وہ جز ہے جس سے ایمان بہترین طرح سے مکمل ہوتا ہے، لیکن حب رسول اپنے طریقے سے کرنا یہ ایمان کا وہ طریقہ ہے جو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ جناب عمر نے فوراً کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر،
ہاں عمر اب تیرا ایمان پورا ہو گیا ہے. اور اعلان فرما دیا اللہ کے رسول نے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد تمہیں اپنی جان سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ، سب سے زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ ہے، دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، دعویٰ تو وہ شخص جو سارا دن بیٹھ کے بھنگ اور ہیروین پینے والا ہے وہ بھی کرتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کا. اور الحمدللہ وہ شخص جو اپنے عمل کو، اپنے قول اور فعل کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق لے کے چلنے والا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے. سچا کون ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید سے لے لیتے ہیں. اور رب العالمین نے کیا ہی احسان فرمایا انسانوں پہ کہ مومنوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے درمیان کسی چیز پہ تنازع ہو جائے، کسی چیز پہ اختلاف ہو جائے، دنیا کے ہر معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو گیا، اپنے اختلاف اور معاملات اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو. ہم رجوع کرتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے نبی اعلان کر دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہارے لیے ایک معیار قائم کر کے کیا جا رہا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، جو محمد کہتے ہیں اور جو محمد کرتے ہیں، اور جو کچھ محمد کے سامنے ہوتا ہے اور اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلی ضمانت رسول کی اتباع اصل میں محبت ہے، رسول کی اتباع ہی اصل دین ہے، رسول کی اتباع ہی اصل ایمان ہے. اور اس کے بعد رب العالمین نے اس کے بدلے میں 2 وعدے فرمائے. یحببکم اللہ، تم رسول کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. آؤ میلاد مناتے ہیں، کیا ملے گا؟ پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، گانوں کی شکل میں گناہ بے حساب، رسول اللہ کی سنت سے عداوت اور مخالفت، یہ تمام چیزیں انسانیت کو اور ان کے اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے سعودی عرب کے اندر رہنے والے کسی جاہل کے لیے تو بہت بڑا موقع ہوتا ہے نا، سب سے بڑی عید تو اس کے لیے عید میلاد النبی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میں مدینے جا کے عید مناؤں گا. سبحان اللہ. میرے بھائی اللہ تجھے سمجھ عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی اس شخص کے لیے، فرمایا جو شخص مدینے میں کوئی بدعت والا عمل کرے، مدینے کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا جو شخص مدینے میں کوئی بدعت والا عمل کرے. دوسری بات، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی کم درجے کی، فرمایا ایک شخص بدعتی شخص کو مدینے میں پناہ دے، فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین، اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہے. کس نیت سے مدینے جاتے ہو 12 ربیع الاول کو کہ مدینے جا کے اللہ کے رسول کا میلاد منائیں گے؟ میرے بھائی تیرا سفر یہ پہلا سفر ہوگا کہ تو اللہ کے رسول کی مسجد گیا، بجائے ثواب لینے کی اللہ کی لعنت لے کے واپس آتا ہے. سبحان اللہ. یہ نیت ہی ایسی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات. اگر تیری نیت صرف یہ ہے کہ تو مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی اور مقصد نہیں، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. تیری ہر نماز کے بدلے میں جو تو مسجد نبوی میں ادا کرے گا اللہ 1000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن تیری نیت بدلی کہ میں میلاد منانے جا رہا ہوں، مدینہ میں جا کے بدعت کا عمل کرو گے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. اور قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنے تمہاری حقیقت سامنے آئے گی، یہ جھوٹی محبت، یہ تمہاری محبت کا گھٹیا معیار
جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے قیامت کے دن آئے گا تو میرے رسول تمہیں یہ کہہ کے گلے تو نہیں لگائیں گے آنے دو یہ میرا میلاد منانے والا تھا، آنے دو مجھے اس کو گلے لگانے دو میرا میلاد منانے والا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہ میرے دین کے اندر تبدیلیاں کرنے والے، یہ میرے دین کو بگاڑنے والے، لعنت ہے ان پہ، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت بھی اس لیول کی بدعت جو شرک کے قریب ترین ہے، یعنی اس کے بعد اگلا درجہ صرف شرک ہی ہوگا۔ اور ہم تو خیر دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہوتا ہے کہ لوگ میلاد کے ساتھ ساتھ شرکیات بھی پوری کی پوری کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ غثنا، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی، میرے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان سے جنت کا سرٹیفکیٹ اس شخص کو عطا فرما دیا جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ آؤ، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارے ملکوں میں جو میلاد کا چندہ اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ بے دین پرلے درجے کے۔ آپ ان کو جا کے اتنی بات کہہ دیں کہ میاں اللہ کے رسول کا میلاد منا رہے ہو، چہرے پہ داڑھی واڑی تو رکھو، اللہ کے رسول کی تو داڑھی تھی، اللہ کے رسول کا میلاد منا رہے ہو، اللہ کے رسول کی طرح حلیہ تو بناؤ اپنا۔ وہ بیوی نہیں مانتی جی، کیا کرے، وہ رکھنے نہیں دیتی، ساری محبت ایک جھٹکے میں نکل جائے گی، وہ جھاگ کی طرح ساری محبت بیٹھ جائے گی۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو وہ ہے جس صحابی نے، جس نبینا صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، نبینا صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، اور صرف اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں بکواس کرتی تھی، اور رب نے آسمان سے وحی بھیج کے کہا تھا کہ اس کا خون معاف ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں، اس کا خون معاف ہے۔ کیوں؟ جو بیوی کو محمد الرسول اللہ پہ ترجیح دے وہ محبت کیا کرنے والا ہوگا؟ جو دنیا کو محمد الرسول اللہ پہ ترجیح دے وہ محبت کیا کرے گا؟ محبت تو یہ ہے کہ ابن القیم نے بڑی خوبصورت بات کہی، اذا كنت صادقا في حبك فاطع، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو اطاعت کر، ان المحب لمن يحب مطيع، کیونکہ جو محب ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اس کو فالو کرتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے کہ جو میرا محبوب کرے گا میں وہ کروں گا، جو میرا محبوب چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اور ہم تو کوئی اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے بڑی محبت کیا ہے؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آؤ، ہماری تو دعوت بڑی کھلی ہے، ہم تو کوئی تفردیت کی بات ہی نہیں کرتے، نہ تفرقات کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو صحابہ کا منہج تھا، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو سلف صالحین امت کا منہج تھا۔ کائنات میں 600-700 ہجری تک، 800 ہجری تک، 900 ہجری تک اللہ کے رسول کے میلاد کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا۔ کیوں؟ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، 12 میں آپ کی وفات ہوئی، اسی مہینے میں وفات، اسی مہینے میں پیدائش، یہ تاریخی طور پہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ نتیجہ کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی وفات کی تکلیف کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے تو کسی نے پوچھا تھا، انس تم لوگوں کی حالت کیا تھی جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تھے؟ تو مدینے میں کبھی کوئی مسکرایا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مدینے میں کبھی کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ یہ تکلیف اور کرب، اور تمہارے عقیدے کے مطابق تو اسی دن اللہ کے رسول دنیا میں اور اسی دن گئے، پتہ نہیں تم آنے کی خوشیاں مناتے ہو یا جانے کی خوشیاں مناتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب اطاعت کی بات آئے، ہمارا منہج کیا ہے کہ جو بات اللہ کے رسول کی ہے پوری کائنات ایک طرف، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں پوری کائنات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کسی دوسرے کی بات قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ بزرگوں نے ایسا کیا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، بزرگوں کی بات کے بعد اللہ کے رسول کی بات کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ
محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے رسول نے ایک معیار دے دیا ہے، وہ معیار لے کے آؤ، وہ معیار لے کے آؤ۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ حق بجانب ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ غار والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، وہ 3 بندے جو غار میں قید ہو گئے تھے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا کہا تھا کہ کوئی ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو جو تم نے کس لیے کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کے لیے۔ میں یہ نسخہ دے کے جانے لگا ہوں، آج رات اللہ کے سامنے جب بیٹھیں گے، کوئی ایک عمل اپنا، ایک عمل ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ یہ عمل خالصتاً تیرے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے اور تجھے راضی کرتے ہوئے کیا ہے، اللہ قبول فرما کے ہمارے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ کی قسم اللہ خالی نہیں موڑیں گے۔ لے کے تو آؤ، پیش تو کرو، لے کے تو آؤ۔ محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول نے معیار دے دیا ہے، من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت کو اپنے گلے سے لگاتا ہے وہ حق بجانب ہے کہ وہ دعویٰ کرے ہاں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس دلیل ہے کہ میں اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت زبانی نہیں، عملی۔ زبان سے دعویٰ، جی بالکل داڑھی اللہ کے رسول کی سنت ہے جی، رکھنی چاہیے جی، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر تم اس کو سنت سمجھتے ہو، اللہ کے رسول کی زندگی کا حصہ سمجھتے ہو اور تم محبت کے دعوے دار بھی ہو تو سجاؤ اسے اپنے چہرے پہ، اپنے رسول کی سنت سمجھ کے سجاؤ۔ کیوں نہیں سجاتے؟ پھر وہاں پر وہ کبھی بیوی آڑے آ جائے گی، کبھی رشتہ داری آڑے آ جائے گی، کبھی دنیا آ جائے گی۔ اور میرے بھائی، یہاں تک وہ لوگ جو کہتے ہیں جی داڑھی رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی، اللہ سے مانگو، اللہ داڑھی رکھی ہے دنیا پسند نہیں کرتی، تو اپنی رحمت سے کوئی عطا فرما دے، اللہ اسے بھیجے گا جو داڑھی کو بھی پسند کرنے والی ہوگی اور آپ سے محبت کا حق ادا کرنے والی ہوگی۔ آپ کو کیوں وہ عورتیں چاہیے ہیں جن کو اللہ سے کوئی محبت نہیں، جن کو اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں؟ یہ عورتیں آپ کے گھر کیا بسائیں گی؟ اللہ سے خیر مانگو، اور خیر صرف اللہ کے دین میں ہے، خیر اور بھلائی صرف اللہ کے دین میں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی چیز میں خیر اور بھلائی ہے، اللہ کی قسم وہ دھوکے کا شکار ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے، محبت کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے۔ اور پھر گارنٹی کیا دی؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان 2 انگلیوں کی طرح، جیسے کوئی ان 2 انگلیوں کو آپس میں جدا نہیں کر سکتا، فرمایا اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا کہ کوئی اس کو جدا نہیں کر سکے گا۔ آؤ، یہ جمعے کا دن ہے اور یہ قبولیت کی گھڑیاں بھی چل رہی ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ یہ میلاد، یہ خرافات، یہ بدعات، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ اللہ یہ بدعات ہمیں ان سے دور رکھتے ہوئے صحیح رستہ، صراط مستقیم اور اپنے رسول کی سنت والا رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بہترین رستہ ہے، ہدایت والا رستہ ہے، وہ تیرے رسول کے طریقے میں ہی ہے، اللہ ہمیں وہ رستہ اپنانے کی عطا فرما، اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس رستے پہ رہتے ہوئے بہترین اعمال، اپنے رسول کی سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و حسن جزا۔ یہ تھے شیخ نعیم اللہ حفظ اللہ، جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہونے چاہیے، انہوں نے بتلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
وہی دعویٰ کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں ان دروسوں کا سلسلہ ہر جمعہ کو بعد نماز عصر چلتا ہے، اور گاہے بگاہے شیخ نعیم اللہ حفظ اللہ اور دیگر یہاں پر اہل علم درس و دروس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو ہمیں ان دروسوں میں شامل ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے تو ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا دن ہے اس میں بھی چند گھنٹے ہمیں نکالنے چاہیے، خاص کر دین اسلام کی خاطر، تاکہ ہم اگر ایک بھی بات سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں چونکہ تعاون کی بھی ضرورت رہتی ہے، تو آپ اپنے مال کے ذریعے سے اور آپ اپنی آمد کے ذریعے سے اس کا تعاون بھی کرتے رہیں، اور جو یہاں پر کوئی کمی کا بھی اگر آپ گمان کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال درس کے عنوان کے مطابق ہو تو آپ شیخ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔